This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo. ویلکم بیک ٹو یوتھ پارلیمنٹ. ہم آج جمع ہوئے ہیں خاص طور پہ یہاں, اور سیٹ پہ تو کم لوگ ہیں, اس سے زیادہ ہمارے یوتھ پارلیمنٹ کے ممبرس آج آف ایئر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ کل ایک بڑا پروٹیسٹ کراچی پریس کلب کے باہر کرنے جا رہے ہیں. نہ صرف کراچی بلکہ لاہور پریس کلب, حیدرآباد پریس کلب, اور اس کے علاوہ مٹھی کے اندر بھی یہ مظاہرہ ہوگا. جی, ہم ایمن انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ, کیونکہ یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیونکہ ہم یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, تو ہم جو ہیں وہ ایک تو اپنے اس سرکل سے, اپنے مسائل سے نکلنا نہیں چاہتے, لیکن ہم انفارمیشن دینا چاہیں گے آج کے پروگرام کے ذریعے. آپ تک کیا انفارمیشن پہنچی ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہمارے گیسٹ نے بولا وہ بالکل ایگزیکٹ ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے, اور یہی ہمارا مطلب مین مسئلہ ہے برما میں. لیکن میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ ہسٹری اس میں بہت انوالوڈ ہے. ہسٹری کی جو روٹس ہیں نا ہماری پرابلم کی, جو برما میں جو پرابلم ہو رہی ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, جو ایک سیکٹ کی طرح انفیکٹ ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس کی روٹس لایا کرتی ہیں ہسٹری میں. یہ جنرل نیوونگ آئے تھے رول کرنے برما میں, اینڈ جب سے وہ آئے تھے انہوں نے ایک ایسی تربیت کی تھی وہاں کہ مسلمانوں کو بالکل مارجنلائز کیا جا رہا تھا, وہاں پہ سائڈ لائن کیا جا رہا تھا, جابز نہیں مل رہی تھیں. تو یہ ہیٹریڈ کہنے کا مقصد ہے اس زمانے سے 1962 سے یہ شروع ہوئی ہے, جو اب جا کے کہنا چاہیے کہ اوپر آ رہی ہے یا سامنے آ رہی ہے. ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ وہاں کے جو مسلمس ہیں ان کو اون بھی نہیں کیا ان کی گورنمنٹ نے, کیونکہ جب برٹش گئی ہے وہاں سے, اور جس طرح سے دیکھا ہم نے بنگلہ دیش بنا ہے, تو یہ جو خطہ تھا جہاں پر مسلمان تھے بنگلہ دیش بارڈر کے ساتھ, ان کو انہوں نے برما نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, کیونکہ برما میں ان کو وہ چھوڑ کے چلے گئے. ایکسیپٹ کیا یہ اس کی بھی ایک وجہ ہے, انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ بھائی سٹیزن شپ آپ کو ملے گی اگر آپ پروف کر سکیں گے اپنی اینسیسٹری 1823 تک. اب اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ اپنی اینسیسٹری 1823 سے پروف کریں تو آئی کین گارنٹی آپ نہیں کر سکتے. تو یہ مسلمان وہاں پہ نہیں کر سکے پروف, تو اب برما یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے سٹیزنز ہی نہیں ہیں. اور اسی لیے انہوں نے جو ہے جو مسلمان ہیں ان کو فیملی کارڈ ایک دیا ہے. 1982 میں شریعت ختم کر دی, اس دن ایک قانون کے ذریعے وہ وہاں کے بالکل باقاعدہ ان کے قانون میں لے کے آئے نہیں ہے. فیملی کارڈ ایک دیا تھا تاکہ وہ اپنی جو ہے یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ دے سکیں, یا اور ایشوز جو ہیں. نوجوان یہاں موجود ہیں. حسان بٹ کی میں تعریف اس لیے کروں گا کہ ویسے تو یوتھ پارلیمنٹ کے تمام ہی ممبرز جو ہیں ان میں بڑا جذبہ تھا کہ اس پر جو ہے آگے بڑھا جائے, لیکن انہوں نے ذرا جوش ہمیں زیادہ دلایا. جی, سب سے پہلے تو مائک لے لیجیے ذرا پلیز. سب سے پہلے تو رضوان بھائی, سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس میں میں آ سکا, اور اس کے بعد ایک اور بار شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنی آرا کا اظہار کرنے کا موقع دیا. اور کانگریچولیٹ میں آپ کو کروں گا سب سے پہلے, کیونکہ آپ ہی وہ پاکستان کا جہاں معذرت کے ساتھ بے ضمیر تجزیہ کار روکی جہاں صحافت میں مکاری ہے, وہیں آپ سب سے پہلے ایسے اینکر پرسن تھے جس نے ایک مدرسے میں جا کر برما کے ایشو پر, مدرسہ برمی کالونی میں ہم نے سٹارٹ کیا, برمی کالونی میں جا کر آپ نے کیا. اچھا, اب آتے ہیں دنیا کے 40ویں بڑے ملک برما کی جانب. یہ وہی ملک ہے اگر ہم یاد کریں کہ سپٹمبر 1947 میں یہ وہی برما ہے جس نے پاکستان میں جب غذا کی قلت تھی تو 4750 ٹن وہی انہی مسلمانوں نے پاکستان کو امداد دی تھی, اور برے وقت میں آ گئے. یہ وہی برما ہے کہ جس کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز اور دوسری جو دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کہہ چکی ہیں کہ وہاں پر چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے, وہاں پر آپ کا فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, اظہار خیال آپ نہیں کر سکتے بالکل, ہیومن ٹریفکنگ وہاں بہت زیادہ ہے. اور جہاں تک مسلمس کے بارے میں کیا جا رہا ہے, تو آج ایجپٹ کے اندر کائرو میں برما کی کونسلیٹ کے سامنے میں مطلب کہ لائق تعریف سمجھوں گا جمال اسلامیہ پارٹی کو کہ جنہوں نے آج پروٹیسٹ کیا ہے وہاں پہ. اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یوتھ پارلیمنٹ نے جو اسٹیپ اٹھایا کہ سب سے پہلے پاکستان میں جہاں سب کے منہ پہ مطلب مہرے لگے ہوئے تھے, تو جہاں یوتھ پارلیمنٹ نے اور نوجوانوں نے بتایا کہ ہمیں کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی این جی او کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے اندر بہت جذبہ ہے, ہمارا ایمان نہیں سویا, دوسروں کا سو گیا ہوگا. تو ہم لوگوں نے آگے بڑھ کے کیا, اور جیسے جیسے ہم لوگوں نے, اب لوگ ہمارے شانہ بشانہ چلنا شروع ہو گئے, ہمارے قدم سے قدم ملا رہے ہیں, جو کہ بہت لائق تعریف ہے. آپ کو کیا امید رکھتی ہے کہ ایک بڑی تعداد میں نوجوان پارٹیسپیٹ کریں گے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے کل کراچی پریس کلب پہ؟ رضوان بھائی, میسج تو جا رہا ہے, میسج تو کنوے ہو رہا ہے, اور بھلے ہم چند سیاستدانوں سے امید نہ لگائیں, لیکن مجھے اتنا بھروسہ ہے
کہ جب سیلاب اور زلزلے جیسی آفات کے وقت ہم ایک دم ایک ہو جاتے ہیں نا, متحد ہو جاتے ہیں, بھلے فرقوں میں بٹے ہوں. اسی طرح مجھے یہ لگتا ہے کہ ایمان ہمارا اتنا ہے کہ کل ایک بہت بڑی تعداد میں ہم نوجوانوں کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو انشاءاللہ آگے. سجاد اشرف, کیا انفارمیشن پہنچی ہے آپ تک, اور آپ پاکستان کے نوجوان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تک کیا انفارمیشن پہنچانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو قابل ستائش آپ کا یہ عمل کہ اس احتجاج میں ہمارا بھی نام آ. اچھا, ہم نے اس کے بارے میں جو مجھ تک یہ رائے پہنچی کہ بس سے کچھ 9-10 لوگوں کو اتارا, مسلمانوں کو جن کے اوپر الزام تھا, ان کو اتار کر ان کو مارا گیا. وہاں سے پھر یہ فتنہ اور یہ فسادات اسٹارٹ ہوئے, اور پھر اس خاص آبادی تک محدود ہو گئے کہ جن کو نہ تو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے سٹیزن شپ کے حوالے سے, نہ ان کو نام دیا جا رہا ہے. اگر وہ بنگلہ دیش کی طرف آتے ہیں تو انہیں بنگلہ دیش قبول اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کی ثقافت, ان کا رہائش, ان کی ساری صدیوں سے برما کے ساتھ ہے, ہم کیوں قبول کریں. تو اس خاص خطے کے ساتھ. اچھا, جہاں تک ایک تبصرہ, ایک ذاتی رائے آتی ہے کہ یہ کوئی پرانا بھی خمار ایک ایسا تھا جو 1962 میں 42 کی آپ نے بات کی, پھر 82 کی بات آتی ہے, 82 کی, تو وہ خمار ایک ان کو ایک موقع چاہیے تھا, چھوٹا سا موقع ملا, اس کے اوپر انہوں نے پورے جو ہے نا وہ اپنا غلبہ اتارا, اپنے غصے کی تھا. ٹھیک ہے, صدف یہ بتائیں کہ جو یوتھ ہے پاکستان کی, میں مانتا ہوں, سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے مسائل ہیں, لیکن جیسے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان چاہے دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ ایک جسم کی مانند ہیں, اور کہیں بھی اگر کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ پورا جسم نہیں چل سکتا. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. کیا اتنا جوش, اتنا جذبہ نوجوانوں میں ہے پاکستان کے کہ وہ جو ہیں اس درد کو سمجھ سکیں؟ میں سمجھتی ہوں وہ جوش اور جذبہ ہی تھا جو حسان بٹ نے جس طرح سوچا, پھر یوتھ پارلیمنٹ نے سوچا, اور یوتھ پارلیمنٹ بیس کرتی ہے ینگسٹرز پر, تو یہ ان کا جوش اور جذبہ تھا, وہ درد تھا جو انہوں نے محسوس کیا. اور آپ بھی دیکھیں کہ رمضان بھی ہیں, اور پھر رمضان میں نکلنا اور ایک پروٹیسٹ کرنا, سب سے بڑی بات یہ ہے. اور یہ سوچنا, اور اس وقت سوچنا جب میڈیا, آپ یہی کہہ رہے تھے کہ میڈیا کو الاؤ نہیں ہے اور وہاں نہیں جانے دیا جا رہا, لیکن میڈیا وہ ذریعہ ہے کہ اتنی سی بات بھی ہو تو وہ بات نکال کر پیش کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے یوٹیوب پہ اور اس طرح کی کچھ تصاویر اور کچھ ویڈیوز تھیں جو وہ سامنے لا کر اس بات کو بتا سکتے تھے کہ آخر کیا ریزن ہے اتنی طویل خاموشی کی. ایک تو مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی, ایک یہ وجہ, اور دوسری وجہ جو امریکہ بہت بڑا علم بردار بنتا ہے دہشت گردی کا, تو وہ اس کو کیا نام دے گا؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ انسان, اچھا مسلمان کو چھوڑے, کیا انسانیت کا قتل نہیں ہے؟ اور وہاں ایک حملہ ہوا تھا اور کس طرح اس نے ایک سیلاب برپا کر دی, اور کس طرح یہاں پاکستان میں اپنے جو ہیں اس نے تنظیمیں شروع کی, لیکن اس پر کیوں نہیں بول رہا امریکہ؟ میرا یہ سوال ہے. اور جہاں تک آپ کی دوسری بات کہ مسلمان بینگ اے مسلم جو ایک فیل ہوتا ہے, سب سے بڑی دکھ کی بات یہ تھی کہ ان کا قصور کیا ہے, کیا وہ مسلمان ہیں, کیا ان کا یہ قصور ہے؟ تو اس پہ ہم جواب لیں گے, میرا یہ سوال ہے. اچھا, آپ بھی ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رضوان بھائی, پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ, احتجاج کے ساتھ ساتھ ہماری ایک اور ذمہ داری بھی بنتی ہے. وہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہاں, کیونکہ وہاں پہ مسلمان جو اقلیت ہیں ان کے لیے نا, تو ہمیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہمارے جو ملک میں دوسری اکائیاں ہیں, مذہبی اکائیاں یا اقلیت ہیں, ہمیں ان کا احترام کرنے سے بھی شروعات کرنی چاہیے, اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے بڑا خیال کیا جاتا ہے اس چیز کا. حریم صاحب کی طرف آتے ہیں ونس اگین. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ میڈیا کے رول کے حوالے سے, انٹرنیشنل میڈیا, وہاں کا لوکل میڈیا, ایون پاکستانی میڈیا, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ میں بہت نیگیٹو, افسوسناک قرار دوں گا میں اس میں میڈیا کو. اور ویسے تو بال کی کھال نکال کے لے آتے ہیں, ان کو فوٹیج چاہیے ہوتا ہے, یوٹیوب پہ بہت فوٹیج پڑے ہوئے تھے. تو بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کا جتنا نیگیٹو اور بے حسی کا کردار ادا کیا میڈیا نے. ایک بہت بڑے میڈیا گروپ کی, میں ایک بڑے مین بندے کی بات کروں, وہ چاہ رہا تھا لیکن کہہ رہا تھا کہ یہ ایشو شاید ہمیں الاؤ نہ کیا جائے, اس کی خواہش تھی. تو میں کہتا ہوں کہ اور کس پہ بات کریں گے آپ؟ نان ایشوز کو لے کے آ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک طرف ہوتی ہے سیاست, وہ پھر لیبیا کی ہو, مصر کی ہو, بے شک بہت بڑی سازشیں ہوئی ہیں مسلم کنٹریز کے ساتھ, اس کو ہم ڈیلی ہیڈ لائنز میں پہلی خبر ہماری وہ ہوا کرتی تھی, یہ ہو گیا لیبیا میں, یہ ہو گیا ایجپٹ میں, یہ ہو گیا وہاں, یہ ہو گیا ادھر, یہ ہونے والا ہے. اس ایشو کے اوپر آج تک میں نے کسی چینل کی ہیڈ لائنز میں اس کو شامل, میں بھی کسی نے شامل کیا ہو, لیکن بڑے میرے نظر سے گزرے اس ایشو کو ایشو بنایا نہیں گیا ہے. اور یہ ان کا ضمیر یوز ہو گیا ہے. کس لیے؟ یہ صرف اس لیے تنقید کرنے کے لیے رہ گئے. اس کو کون کرے گا؟ ان کو وہ اٹھا نہیں رہا میڈیا. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے, گورا میڈیا, وہ اس نے اٹھانا نہیں ہے. ہم مر گئے کیا بات ہے ہمیں. اور او آئی سی کا رول بھی بہت نیگیٹو رہا ہے. او آئی سی جو ہے, ان کو بھی اس کے بعد ہمیں سوچنا پڑے گا کہ او آئی سی کا جو فورم ہے, کیا کہ وہ مسلمانوں کا فورم ہے
یا کس کس کے لیے فورم بنایا گیا ہے؟ اس نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اداروں کو، بہت سارے ممالک کو، بہت لوگوں کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیر آید درست آید، اب بھی وقت نہیں گیا ہے، آج بھی وقت نہیں گیا ہے۔ اگر ہم اس 30,000 کو روک سکتے ہیں، یہ خدا نہ خواستہ 30,000 40 لاکھ کی آبادی ہے، اور اس میں 30 لاکھ میں یہ نہ ہو کہ یہ 30,000 بڑھ کے 60,000 ہو جائیں اور 1 لاکھ ہو جائیں اور 2 لاکھ ہو جائیں۔ ہم اپنا پریشر ڈالیں، اور اتنے مضبوط گورنمنٹ نہیں ہے وہ، ویک گورنمنٹ ہے بہت، تھوڑا سا انٹرنیشنل پریشر اگر آئے گا وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اچھا ان کی فوج نے بھی وہی کیا جو ان کے لوگوں نے کیا، فوج نے سپورٹ نہیں کیا، ہمیں UN فورسز بھیجنی چاہیے اور وہاں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن UN فورسز کا یہی تو مسئلہ آ رہا ہے that Burma is saying کہ یہ ہمارے citizens نہیں ہیں، they were unable to prove that ان کی ancestry 1823 سے ہے، تو وہ اپنے سٹیزنز نہیں مان رہے انہیں، تو جو بھی کوئی آرگنائزیشن اس طرح کا کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں they are not our citizens۔ ہے تو صحیح وہی نا، وہی رہتے ہیں نا، بالکل برما پہلے پھینک دیتا نا ان کو باہر نکال کے، اب موجود تو ہے نا، وہ موجود ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ اس کا حل یونائٹڈ نیشن کو دینا چاہیے، یونائٹڈ نیشن کو زبانی جمع خرچ سے ہٹ کے دینا چاہیے۔ وہ بیان جاری کر رہی ہے، فیس سیونگ انہوں نے بھیجا ہے ابھی، جی وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں، لیکن جس انداز سے انہیں ایکٹ کرنا چاہیے اس پرویکٹیو ہو کے کام نہیں کر رہے۔ کب کیا ہے؟ کوریا میں نہیں کیا، ویتنام میں نہیں کیا، اب کیا کریں گے؟ اب تو مسلمان ہیں۔ اس کا حل جو ہے UNO کو سوچنا، بالکل علیم بھائی اس کا حل UNO کو اس لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ اگر جو ہے آپ یہ کہتے ہیں وہ سٹیزن نہیں ہیں اس کنٹری کے، تو ٹھیک ہے آپ کسی اور ملک میں پناہ دلوائیں، آپ بنگلہ دیش سے بات کریں، آپ انڈیا سے بات کریں، اس کے اندر آپ تھائی لینڈ سے بات کریں، وہاں پر ویسے تو تھائی لینڈ میں بھی ظلم شروع ہو گیا مسلمانوں کے خلاف، آپ جو ہیں وہ امریکہ میں یا کینیڈا میں نیشنلٹی کے لیے ابھی نئے شہر جو آباد ہو رہے ہیں، وہاں بھیجیں ان لوگوں کو، کیونکہ یہ محنت کش لوگ ہیں، جفا کش لوگ ہیں، اور UK میں اور امریکہ میں آلریڈی بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، سعودی عرب میں۔ اور یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے کیونکہ جو یہ بدھسٹ ہیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، مونکس اینڈ بدھسٹ، ان کا دے آر نون کہ دے آر پیس لونگ پیپل، کہ یہ بالکل یہ ایک جو کہتے ہیں نا پیس لونگ لوگ ہیں، اور خاص طور پہ ان کا میسج ہوتا ہے لو اینڈ پیس، اور یہاں تک کہ رضوان کہ یہ لوگ یہ تک کرتے ہیں کہ مشہور ہے ان کے بارے میں، آپ کو بھی پتا ہوگا سر، کہ پاؤں آرام سے رکھتے ہیں کہ کوئی چونٹی نہ آ جائے، چپل نہیں پہنتے پیر میں، تو پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ایک عجیب حیران کن بات ہے۔ میں آپ کو میں اس میں بات شیئر کرنا چاہوں گا، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، کچھ وقت گزارا ہے میں نے، خاص طور پہ بھوٹان کے اندر، یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر جان آ گئی، چاہے کوئی کیڑا ہے چاہے کچھ ہے، ہم اس کو جو ہے نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے، یعنی کیڑے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہاں جو ہے وہ یعنی انسانوں کو مار رہے ہیں اتنی بے رحمی سے، یعنی افسوسناک بات ہے کہ ایک طرف آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ادھر آپ جو ہے مار رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اور ممالک ہیں جو بدھزم جن کا مذہب ہے، ان کو یا بدھزم پہ جو بلیو کرتے ہیں ان کو اپنے ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے، ان کو بھی اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے۔ اور دنیا کا ایک بہت بڑا مذہب ہے، اور انٹرنیشنلی طور پہ جو ہے اس کے لیڈرز جو ہیں وہ یورپ میں اور امریکہ میں موجود ہیں، کم سے کم انہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ وہاں کی وہ لیڈی کہ جنہیں امن کا نوبل انعام ملا ہے، ان کو کچھ اپنا رول ادا کرنا چاہیے، یا تو پھر وہ انعام واپس کرتے ہیں۔ خیر بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo.